نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کچھ لوگ اللہ کے گھر مسجد میں جمع ہو کر قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے سے پڑھتے پڑھاتے ہیں تو ان پر سکینت نازل ہوتی ہے، اللہ کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر ان کے پاس کرتے ہیں جو اس کے پاس ہیں، یعنی فرشتے. اور یاد رکھو جس شخص کو اس کے عمل نے پیچھے رکھا اس کا نسب اس کو آگے نہیں کر سکے گا. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. مطلب کیا ہوا کہ قرآن مجید سیکھنے والے کو اللہ تعالیٰ درجہ ذیل 4 قسم کی نعمتوں سے نوازتے ہیں. ان پر سکینت نازل کی جاتی ہے، یعنی ان کو سکون ملتا ہے، اور ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت سایہ فگن ہوتی ہے، اور فرشتے ان کے گرد و پیش احتراماً کھڑے رہتے ہیں. اور آخر میں کیا کہ اللہ تعالیٰ ان کا ذکر فخریہ طور پر فرشتوں کے ساتھ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے ہی لوگوں میں سے لکھ لے کہ ہم پر اللہ تعالیٰ کی سکینت ہو، اللہ کی رحمت ہو، اور فرشتے ہمارے گرد و پیش احتراماً کھڑے رہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارا ذکر ان فرشتوں کے سامنے کرے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. آج کا سبق جو ہے نورانی قاعدے میں ہم پڑھیں گے تختی نمبر 11 ہم پڑھ رہے ہیں. آج ہم تختی نمبر 11 میں 11واں حصہ ہی ہم سیکھیں گے، 10واں حصہ سیکھیں گے. 11واں انشاءاللہ آئندہ. آج ہم 10واں حصہ سیکھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمزہ خا زبر اخ، را زبر را، اخرا، جیم زبر جا، اخرجا، تا لام زیر تل، اخرجا تل. بس یہاں تک یاد کیجئے پہلے اخرجا تل. اس کے بعد جب یہ اچھی طرح سے یاد ہو جائے پھر ہم آگے چلیں گے، ٹھیک ہے. خا کی آواز موٹی ہوگی اور را کی آواز بھی موٹی ہوگی. اخرجا، اخرجا، ٹھیک ہے. تل، تا کی آواز باریک ہوگی، لام کو ہلانا نہیں ہے. اخرجتل، اخرجتل، اخرجتل. جب یہ یاد ہو جائے اب آگے ملائیں. حمزہ را زبر ار، غاد پیش غو، ارغو، اخرجتل ارغو، اخرجتل ارغو، اخرجتل ارغو. غاد کی آواز خوب موٹی کریں، ارغو، اخرجتل ارغو. میم نون زیر من، حمزہ ہا زبر آہ، لام لام زیر لل، اہلل. بچوں کو من پہلے یاد کرا دیں، اب من کو چھوڑ دیں جب یہ یاد ہو جائے. اہلل تک، یہاں تک ہجے کرائیں، ہجے کر کے لفظ بنائیں. کیا لفظ بنائیں؟ حمزہ ہا زبر آہ بنا، لام لام زیر لل بنا. دونوں کو ملائے کیا بنے گا؟ اہلل، 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 اہلل. جب یہاں تک یاد ہو جائے اب آگے چلیں. کاف زیر کی، تا کڑی زبر تا، کتا، با زیر بی، کتابی، کتابی، کتابی. اب یہ یاد کرنے کے بعد پھر شروع سے پڑھیں رواں. اہل الکتاب، اہل الکتاب، اہل الکتاب، اہل الکتاب. ہا کی آواز بھاری، لام کو باریک پڑھنا ہے، کاف کو بھی باریک، تا کو بھی باریک، یہ سارا ہی باریک پڑھا جائے گا. اس میں صرف ہا کی آواز بھاری ہوگی. عین نون زیر عین، دال زبر دا، عندہ. پہلے عندہ کے ہجے یاد کر لیں، عندہ، عندہ، عندہ. اب اگلا لفظ زال لام زیر ذل. یا اور الف کو کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ کیونکہ یہ خالی ہے. زال کو نرمی سے پڑھتے ہوئے لام کے ساتھ ملائیں گے، لام کو ہلانا نہیں ہے. عین کی آواز حلق سے اور را کی آواز موٹی ہوگی. شین کہتے ہوئے زبان کا اوپر والا حصہ تالو کے ساتھ لگے گا. زال لام زیر ذل، عین را زبر عر، ذل عر، شین زیر شی، ذل عرشی. زال لام زیر ذل، عین را زبر عر، ذل عر، شین زیر شی،
ذل عرشی، یا میم زبر یم، نون زبر نا، یمنا یمنا، عین واو پیش او، یمنعو، یہاں تک یاد کر لیں، یمنعو یمنعو یمنعو۔ اب آگے چلیے، نون لام زبر نل، میم الف زبر ما، نل ما۔ اس میں کیا یاد رکھنے والی باتیں ہیں؟ او کو اور ما کو، او کو لمبا کرنا ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ مد اصلی ہیں، ٹھیک ہے، عین کی آواز حلق سے نکلے گی۔ یمنعون الماء، عونا، عین واو پیش او، نون زبر نا، عونا، ٹھیک ہے۔ آدھے آدھے کر کے ہجے کر کے لفظ بنائیں، لفظ بنانے کے بعد اس کو 4-5 دفعہ 10 مرتبہ 15 دفعہ پڑھیں، جب اچھی طرح یاد ہو جائے تو پھر اگلا لفظ جو ہے اس کو اس کے ساتھ ملا کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ دوبارہ سے پڑھیے، یا میم زبر یم، نون زبر نا، یمنا، عین واو پیش او، یمنعو، نون لام زبر نل، یمنعون، میم الف زبر ما، یمنعون الماء، عین واو پیش او، یمنعون الماء، نون زبر نا، یمنعون الماعون، یمنعون الماعون، یمنعون الماعون۔ اب آگے ہے واو زبر وا، ہا پیش ہو، وہو، واو لام زبر ول، وہول، 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 غفور، غین زبر غا، فا واو پیش فو، غفو، وہول غفو، وہول غفو، غفو تک یاد کیجئے، ہچے کریں، وہول بنا، ٹھیک ہے، غفو۔ اب اس کو نا ٹکڑوں میں یوں یاد کریں، وہول ایک لفظ ہو گیا، غفو دوسرا، رل ودود تیسرا، رل ودودو تیسرا، ٹھیک ہے، یہاں تک، یعنی ایک لفظ کو ہم نے 3 لفظ بنا دیا ٹکڑوں میں۔ بچوں کو بھی ایسے پڑھائیں گی اور آپ خود بھی ایسے جب یاد کریں گی تو بہت اچھا آپ کو یاد ہو جائے گا، بھولے گا نہیں ایسے آپ کو نا، اور پریکٹس کرنا بھی آسان ہو جائے گا آپ کے لیے۔ واو زبر وا، ہا پیش ہو، وہو، واو لام زبر ول، وہول، غین زبر غا، وہول غا، فا واو پیش فو، وہول غفو، را لام پیش رل، وہول غفورل۔ یہاں تک ہو گیا یہ دوسرا لفظ۔ اب تیسرا، واو زبر وا، دال واو پیش دو، ودو، دال پیش دو، ودودو، ودودو، ودود اللہ کا نام بھی ہے نا، وہول غفور الودود، غفور بھی اللہ کا نام ہے، وہول غفور الودود، وہول غفور الودود، ٹھیک ہے۔ چلیں آئے یاد کرتے ہیں، اخرجت الارض، اخرجت الارض، اخرجت الارض، اخرجت الارض، ضاد بھی پڑھ سکتے ہیں، اہل حدیث جو مکہ والے ہیں وہ تو ضاد ہی پڑھتے ہیں، ضاد تو وہ نہیں پڑھتے۔ اخرجت الارض، اخرجت الارض، بس جب ضاد پڑھیں تو بہت بھاری اور موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ اخرجت الارض من اہل الکتاب، اہل الکتاب، اہل الکتاب، عند، 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 ذی العرش، ذی العرش، ذی العرش، ذی العرش، ذی العرش، یمنعون 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 الماعون، ماعون، ماعون، یمنعون الماعون، یمنعون الماعون، یمنعون الماعون، وهو الغفور الودود، وهو وهو الغفور 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 الودود، ودود، وهو الغفور الودود، وهو الغفور الودود۔ گروپ پر کیسے سنانا ہے؟ کلاس میں اور گروپ پر یوں سنائیے گا،
اخرجت الارض حالت وقف اخرجت الارض من اہل الکتاب حالت وقف من اہل الکتاب عند ذی العرش حالت وقف عند ذی العرش یمنعون الماعون حالت وقف یمنعون الماعون وهو الغفور الودود حالت وقف وهو الغفور الودود وهو الغفور الودود وهو الغفور الودود. بس آج کے لیے اتنا کافی ہے. اپنی پیاری پیاری دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھیے گا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. آمین ثم آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.